بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنا ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دنیا میں آج کل بھی عجوبے ہو رہے ہیں اور بہت زبردست قسم کے عجوبے ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ قرآن کے عجائب جو ہیں وہ رہتی دنیا تک ہوتے رہیں گے، اور یہ قرآن پاک جو ہے خود ایک معجزہ ہے، اور اس کے معجزات ابھی تک آ رہے ہیں۔ 14 سال ہو گئے ہیں قرآن پاک کا ایک ایسا معجزہ جو ابھی تک رونما نہیں ہوا تھا، مگر آج یہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو جناب یہ جو سعادت ہے یہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے، پاکستان میں لاہور میں ہمارے ایک بہت ہی محترم استاد گرامی ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے غیر منقوط الفاظ میں۔ کیا ہوتا ہے، کیسے کیا، یہ آئیے انہی کی زبانی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو غیر منقوط ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا، یہ آپ نے کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ اعجاز صاحب، اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے، اور میں سپاسگزار ہوں اس ذات باری تعالیٰ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تنقضی عجائب القرآن، کہ قرآن کریم کے عجائبات اور معجزانہ اسلوب کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ اور سورہ رحمان کی بھی ایک آیت ہے، کل یومن ہوا فی شان، کہ ہر نیا طلوع ہونے والا دن ہم نئی آب و تاب کے ساتھ طلوع کرتے ہیں۔ تو اسی آب و تاب میں، اسی انوویشن میں آج دنیا میں قرآن کریم کا پہلی مرتبہ اس کے نزول کے بعد اردو زبان میں پہلی مرتبہ غیر منقوط ترجمہ ہوا ہے، اور یہ سعادت اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں میں رکھی تھی، میرے لیے رکھی تھی۔ میں نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ سعادت اللہ نے میرے حصے میں رکھی تھی۔ غیر منقوط سے مراد یہ ہے، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے مراد الفاظ کے نقطے گرا دینا ہے، پھر تو وہ بے معنی ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ غیر منقوط الفاظ میں ترجمہ قرآن سے مراد یہ ہے کہ اس ترجمے میں الفاظ ہی ایسے استعمال کیے گئے ہیں جن میں نقطہ نہیں آتا، اردو زبان میں۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان میں 38 حروف ہیں اردو زبان میں، جس میں آدھے نقطے والے ہیں اور آدھے نقطوں کے بغیر ہیں۔ تو میں نے ان آدھے حروف کو لیا جو 18 بنتے ہیں، 18-19 بنتے ہیں، اور ان 18-19 حروف میں پورے قرآن مجید کا ترجمہ کر دیا ہے۔ الحمدللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، یہ معجزانہ اسلوب ہے۔ اس سے ایک نئی، میں سمجھتا ہوں، اردو زبان کی تخلیق ہوئی ہے کہ ایسے الفاظ اس پوری زبان میں استعمال کیے گئے جس میں نقطہ ہی نہیں آتا۔ مثلاً آپ چاہیں گے کہ کوئی اس کا چھوٹا سا نمونہ پیش کریں، تو میں اس چھوٹے سے آپ کے ولاگ میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس میں سے نقطے آ گئے۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے۔ اس طرح سے پورے قرآن مجید کا تفسیری ترجمہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ کام مجھ خاکسار سے لیا ہے، اور آج الحمدللہ اس کی پذیرائی نہ صرف وطن عزیز پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تمام تقریباً جامعات میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی ہے۔ پہلا ایڈیشن پچھلے سال رمضان میں آیا تھا، اور دوسرا ایڈیشن اس رمضان المبارک میں آیا ہے، ابھی 3 ماہ پہلے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کی قبولیت کی بھی نشانی ہے اور مقبولیت کی بھی نشانی ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ یہ امریکہ میں بھی، ہاں، یہ ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے مجھے امریکن ایمبیسی سے فون آیا کہ ہمیں یہ ترجمہ، یہ نسخہ چاہیے، ہم اس کو دنیا کی سب سے بڑی جو لائبریری ہے امریکہ میں، اور وہ ہے لائبریری آف کانگریس، اس میں رکھنے کے لیے امریکہ کی ایمبیسی نے مجھ سے نسخہ منگوایا، اور الحمدللہ وہاں
کیٹالوگ میں یہ آ گیا ہے، اور یہ وہ لائبریری ہے کہ جو ایک ریسرچ عام کے طور پہ امریکہ میں استعمال ہوتی ہے، اور جتنی بڑی ریسرچز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ لائبریری بنیادی ٹول ہے، بنیادی سورس ہے. اور اس لائبریری میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے اس کا رکھا جانا یہ الحمدللہ آئندہ محققین کے لیے ایک بہت بڑے ریسرچ کے وسٹاز کو اوپن کرے گا یہ ترجمہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب دنیا کی بڑی سے بڑی لائبریری میں اور اس کے بعد اور لائبریریوں میں اور ہر خاص و عام کے ہاتھوں میں یہ نسخہ جائے گا تو اپنے ہیں، اپنے تو تحسین کرتے ہی ہیں، کریں گے بھی، سعادت بھی ہے کیونکہ یہ ہمارا قرآن ہے. لیکن جو اس قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ بھی جب یہ جانیں گے کہ قرآن پاک کا اردو زبان میں انہوں نے اپنی قومی زبان میں پاکستان میں یہ ایسے الفاظ حروف کے ساتھ ترجمہ کر دیا ہے جس میں کوئی نقطہ ہی نہیں آتا، تو وہ ہماری لو آف دا ہولی قرآن پہ حیران ضرور ہوں گے، مستشرقین بھی اور وہ تمام دوسرے اہل کتاب بھی، جس میں سمجھتا ہوں کہ جوز بھی آتے ہیں، کرسچینٹی بھی آتی ہے، جوڈائزم بھی آتا ہے. تمام لوگ جب اس ترجمے کو دیکھیں گے تو وہ ہماری محبت قرآن پر متاثر ضرور ہوں گے. اچھا، یہ تو ایک تو چیز ہے نا کہ یہ تو ہے اردو میں، جی، تو پھر باہر کے جو دوسرے ممالک کے لوگ وہ کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا پاکستان میں بھی مختلف زبانیں ہیں، مثلا اردو ہے، پنجابی ہے اور بلوچی ہے، پشتو ہے، تو یہ بھی الگ الگ زبانیں ہیں. اسی طرح سے ہم انٹرنیشنل لینگویجز میں جائیں تو عربی سب سے رچ لینگویج ہے. آپ دیکھیں اعجاز کہ یہ قرآن تو عربی میں نازل ہوا تھا، اور عرب سے جب عجم میں گیا، عجم سے مراد غیر عربی ممالک، اور وہ تقریباً 150 ممالک ہیں اس دنیا میں، ان تمام زبانوں میں قرآن کریم کا یہ ترجمہ تو ہوا ہے. تو وہ اس سے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بے بہرا رہے ہیں غیر اجمی، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور جو ایک علاقے کے اندر پائی جانے والی مختلف زبانیں ہیں ان میں بھی ہوا ہے. پنجابی ترجمے ہوئے ہیں، منظوم ترجمے ہوئے ہیں، اور ابھی پشتو میں ترجمے ہوئے ہیں، بلوچی میں ہوئے ہیں، عربی میں ہوئے ہیں، اور فرینچ میں ہوئے ہیں، چائنیز میں ہوئے ہیں. تو یہ بھی میں سمجھ جس طرح سے ریسرچر جو ہوتے ہیں نا وہ ایک زبان کے حامل نہیں ہوتے، وہ مختلف زبانوں کے حامل ہوتے ہیں. اور حالانکہ امریکہ کی قومی زبان تو انگریزی ہے، لیکن انہوں نے فخر کے ساتھ اس کلام اللہ کے اس تفسیری ترجمے کو اپنی لائبریری میں رکھا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انگریزی جاننے والے ہی اس کو، جو ریسرچرز محقق ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے زبانوں پہ عبور حاصل کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ترجمے کی طرف آئے گا وہ اس لازمی طور پر اردو سے آگہی اور شعور رکھتا ہوگا تو اس پہ آئے گا اور حیران ضرور ہوگا، اور اپنے کمنٹس میں اور اپنے تبصروں میں وہ ضرور اس پر حیرانی کا اظہار ضرور کرے. جیسے اردو میں غیر منقوط ہوا ہے تو کسی دوسری زبان میں بھی اس کو غیر منقوط میں کیا جا سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو، اس کو سیمپل لے کے یا پریسیڈنس لے کے اس کو. ویسے تو اردو زبان میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ پہلا ہے اور 1400 برس کے بعد یہ ہوا ہے. ہاں جی ایسے. اب دیکھیں کتنے عرصے بعد یہ ایک موجزانہ اسلوب رونما ہوا ہے. اب اردو زبان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ایسی زبان جس پہ نقطے آتے ہوں تو وہ میں نے سنا تھا، ابھی اس کی تصدیق مجھے نہیں ہوئی، میں نے کچھ 2 سال پہلے سنا تھا کہ میرے اس ترجمہ قرآن سے انسپیریشن لے کر ایک پختون جو ہیں وہ پشتو میں اس کا غیر منقوط ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا جو یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا نا، لیکن آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس کی ہسٹری میں بھی کچھ ہوتے رہے. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تھا نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کاتبین وحی صحابہ کو لکھوایا تھا وہ بھی غیر منقوط لکھوایا تھا. اچھا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ صحابہ کے لکھے ہوئے مصحف دیکھے ہیں، ایران کی لائبریری میں دیکھے ہیں میں نے. تو وہ صحابہ نے اور تابعین کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، خط کوفی میں ہیں اور بغیر نقطوں کے ہیں. بغیر نقطوں کے وہ اس لیے کتابت ہوئی کہ جو جس زبان کے نیٹو ہوتے ہیں نا ان کو نقطوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہماری زبان اردو ہے تو آپ اردو میں
ایک سنٹینس لکھیں اور نقطوں والے الفاظ کے نقطے گرا دیں، آپ پڑھ لیں گے. اسی طرح وہ عربی پڑھ لیتے تھے. نقطوں کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب قرآن عرب سے عجم میں گیا، ٹھیک ہے، تو ان کو ضرورت پیش آئی کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، یہ جیم ہے، یہ ہا ہے، یہ خا ہے. یہ ان کو ضرورت پیش آئی، تو عربوں کو ضرورت پیش نہیں آئی تھی. اچھا، یہ تو اس کی ابتدائی ہسٹری ہے. لیکن جہاں تک تراجم کی بات ہے تو 1595 عیسوی میں اکبر بادشاہ کے نورتنوں میں سے ایک رتن ابو الفضل فیضی نے قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ تاریخ کا حصہ ہے سوات الالہام کے نام سے. لیکن وہ عربی سے عربی تھی اور نامکمل کوشش رہی، وہ مکمل ترجمہ نہیں تھا، ایک عربی سے عربی تھا. لیکن یہ میرے والا جو ترجمہ ہے درس کلام اللہ کے نام سے، یہ دنیا میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آیا ہے. اردو زبان میں یہ پوری عالم اسلام میں پہلا ہے، دنیا میں پہلا ہے، اور تاریخ میں پہلا ہے. اس کے بعد اللہ کرے اور بھی اس میں. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابو الفضل نے کی تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا، یہ کسی کتابی صورت میں موجود ہے؟ ہاں، کتابی صورت میں موجود ہے سوات الالہام کے نام سے، لیکن بہت ریئر پایا جاتا ہے. اچھا، پاکستان میں بھی اویلیبل ریئر ہے. اچھا، دوسری ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کہ ہم جو نا سمجھ ہے ان کے لیے اس سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اجاز، جب آپ اس ترجمے کو دیکھیں گے، پڑھیں گے نا، آپ کو ایک عجیب سی چاشنی محسوس ہوگی، عجیب سا لطف محسوس ہوگا، عجیب سی حیرانی محسوس ہوگی. آپ جب میرا یہ پبلشڈ ترجمہ دیکھیں گے نا تو اس میں 3 ورژن ہیں. ایک پیج کے اوپر ہی 3 ورژن ہیں. اوپر متن قرآن ہے عربی میں، درمیان میں نقطوں والا ترجمہ ہے جو میں نے مولانا جونا گڑھی کا دیا ہے، اور نیچے ایک باکس میں وہ میرا غیر منقوط ترجمہ ہے. عامت الناس جب اس کو پڑھے گی تو جب اس کو کسی غیر منقوط لفظ میں مشکل پیش آئے گی سمجھنے میں، تو وہ اوپر شفٹ ہو جائے جہاں مولانا جونا گڑھی کا میں نے ترجمہ دیا ہے. وہ جب کمپیریزن آپ کریں گے نا، پھر آپ کی حیرانی کا عالم اور زیادہ ہوگا کہ اچھا یہ لفظ تھا، اس کو اس طرح سے ڈھالا گیا ہے غیر منقوط اسلوب میں. تو آپ کو ایک لطف بھی آئے گا، آپ کو ایک چاشنی بھی محسوس ہوگی، اور آپ تو ویسے ہی دیکھنے لگیں گے کہ دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہے. لیکن جب آپ اس میں غرق ہوں گے تو جو کلام اللہ کا پیغام ہے وہ بھی آپ کے دل میں پیوست ہو جائے گا. صحیح. تو سر یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسا عجیب معجزہ یہ ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور کر سکیں گے تو کیسے کر سکیں گے. ہم تو یہ ایک کسی بھی کوئی اردو میں ایسا ترجمہ بھی نہیں بنا سکتے جس میں نقطہ نہ آتا ہو. تو جناب یہ سعادت انہی کے ہاتھ میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پتہ نہیں کیا کیا کام لے رہا. ابھی کہہ رہے تھے ایک ہاں جی بتا دیں. جی یہ غیر منقوط ترجمہ کرنے کے بعد میری اگر میں دیکھوں تو وہ خلش جو ہے قرآن سے محبت کی وہ بھی ختم نہیں ہو رہی. تو اب میں نے قرآن کریم کا ایک سلیس اردو ترجمہ شروع کیا ہے جو منقوط ہے. منقوط ہے. اور آپ کہیں گے پہلے بھی تو اتنے ترجمے ہوئے ہیں. پہلے بھی بہت زیادہ بہت زیادہ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ترجمے ہوتے رہیں گے. یہ تو ہر مفسر کا ایک اپنا رنگ ہے، یہ کہکشاں ہے، یہ گلشن ہے، اور گلشن میں مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں. قرآن بھی گلشن ہے اور اس کے ترجمے بھی گلشن ہیں. تو اس میں مختلف رنگوں کے پھول ہوں گے، ہر ترجمے کی اپنی خوشبو ہوگی. تو اس میں ایک نئی خوشبو الحمدللہ میں اللہ مجھے صحت والی زندگی دے تو میں یہ ترجمہ بھی اب کر رہا ہوں. سلیس ترجمہ ہوگا، اور آج وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہوگا، نوجوان نسل کے لیے ہوگا کہ وہ انشاءاللہ اس میرے سلیس اردو منقوط ترجمے سے بھی اور غیر منقوط ترجمے سے بھی جب وہ استفادہ کریں گے تو وہ ان کے دلوں میں قرآن ضرور اثر پذیر کرے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا میں کہ یہ ترجمہ کیسا ہے اور یہ قرآن پاک کیسا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. سر آپ کو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے.